پہلا تو ہمارا بنیادی اختلاف یزید کے ساتھ نہیں ہے، آل امیہ کے سسٹم کے ساتھ ہے جس کا نمائندہ یزید تھا۔ جب تک آپ سسٹم کو ڈیپ ڈگ نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو یہ ایشو سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ مسئلہ کوئی ایک جنگ کا نہیں ہے، ایک پورے سسٹم کا ہے، پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کو ڈیمیج کرنے کا ہے، جو کہ سٹارٹ ہوا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ان کے چند گورنروں کی اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں۔ رپورٹ تو پہلے کی ہوئی تھی، منظر عام پہ میں لے کے آیا ہوں۔ آپ کو تو یہ کہانی کرائی گئی تھی، ایک عبداللہ بن صبا تھا، 40,000 صحابہ کو ایک بندے نے اس کی مت مار دی، تو پھر تو سب سے بڑا بزرگ تو وہ ہوا کہ 40,000 صحابہ جو رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے، ایک بندے نے ان کی مت مار دی، تو رسول اللہ کی تربیت کدھر گئی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بالکل کہانی تھی، صرف آل امیہ کو چھپانا تھا۔ وہ تو جب میں نے بخاری مسلم سے حدیثیں سامنے لے کے آیا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ کا اختلاف کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اس کے سے زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو جائے گی۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے تو حضرت آدم کو ہم نے زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر دیا، ان کا مقام اپنی جگہ ہے، غلطی غلطی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کے بھی صحابہ ہیں، اپنے والد حضرت یعقوب کے بھی صحابہ ہیں، لیکن ان کی اس غلطی کو ہائی لائٹ کرنے میں سے نعوذ باللہ من ذالک یہ نہیں ہوا کہ وہ مطلب کافر ہو گئے ہیں۔ غلطی اپنی جگہ غلطی ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا، ورنہ آپ انصاف کا خون کریں گے، اور جب آپ انصاف کا خون کریں گے تو آپ پٹیں گے پھر۔ تو میں اس کے اوپر تو کئی ایک میری ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں، اور میرا خیال ہے اس ٹاپک کے اوپر تو شیعہ کے کلپ اتنے نہیں دیکھے گئے جتنے میرے دیکھے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شیعہ کے کلپ میں تو زیادہ تر کہانیاں ہی ہوتی ہیں، کوئی علمی دلائل تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ سنی تو وہ پہلے اس ٹاپک سے بھاگتے ہیں، ان کو پتہ ہے جیسے کبوتر بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا تو آنکھیں تو بند کر سکتا ہے، تو سنیوں نے تو کی ہوئی آنکھیں بند، لیکن ان کو پتہ نہیں اب میڈیا کا دور ہے، آنکھیں بند کرنے سے وہ آپ مارے جائیں گے، اور وہ مارے گئے ہیں۔ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پبلک ان کی ہے ویڈیو سماج۔ ایک طرف تو آپ سب کو یہ کہانی کرواتے ہیں کہ جی وہ سیدنا عمر نے فرمایا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر جائے تو میں جواب دے ہوں، یہ کہانی کروائی ہوئی ہے نا۔ دریائے فرات کے کنارے کتا مر جائے، اور آپ کو پتا ہے دریائے فرات کے کنارے سیدنا حسین بھی شہید ہوئے ہیں۔ دریائے فرات کے کنارے حسین ابن علی 70 سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مظلومانہ شہید کر دیے جائیں، نبی علیہ السلام کی اولاد، اور آپ کی وفات کو صرف 50 سال گزریں، اور وہ شخص جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اور آپ کے یہ ٹاپک ڈسکس نہ ہو۔ یہ ڈسکس تو ہونا ہے، اب آپ دیکھیں جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے یہ زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، اس پہ آپ مٹی نہیں ڈال سکتے۔ تو اگر حضرت عمر فرات کے کنارے کتا مرنے کا رسپانسبل ہیں تو یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر یہی واقعہ ہوا ہے نا، حسین ابن علی کی شہادت، تو وہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے اسی فرات کے کنارے؟ یزید بینیفیشری ہے سسٹم کا۔ ان کو اگر اسلامک ہسٹری ذرا سی بھی پتا ہو، اہل سنت کی ساری تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ، البدایہ والنہایہ جسے تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں، تاریخ طبری اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ ابن خلدون اٹھا کے دیکھ لیں، ابن عساکر اٹھا کے دیکھ لیں، سب میں ڈیٹیلز موجود ہیں، اور وہ فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم کی حدیث میں وہ حدیث بھی اس میں میں نے لکھی ہوئی ہے کہ کوفے کا گورنر تھا نعمان ابن بشیر، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا یزید کو کہ یہ آ رہے ہیں وہاں پہ اور کوفے سے یہ ایک قیام کریں گے اور دعوت حق لانچ کریں گے، سب سے پہلا اس نے ڈیسیژن کیا کہ نعمان ابن بشیر کو کوفے کے گورنری سے ہٹا دیا، یہیں سے اس کی 2 نمبری شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں پروف دیں، پروف آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اس لیے کہ نعمان ابن بشیر صحابی تھے، ان کو پتہ تھا حضرت حسین کے ساتھ تو میں کوئی نیگیٹو نہیں کر سکتا، تو وہ نرم رویہ رکھتے تھے، اور عبید اللہ ابن زیاد کو اس نے بھیجا۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک ظالم آدمی تھا، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 نمبر حدیث ہے کہ حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لا کے پیش کیا گیا۔ استغفر اللہ، اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو
جن لوگوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا. یہ صحیح بخاری شریف ہے 3748 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، اور آپ لوگوں کے پیٹ میں آج تک درد ہو رہی ہے. دارالاسلام والوں نے تحریف کر کے علیہ السلام کاٹ دیا اس میں سے، لیکن سعودیہ کا جو مکتبۃ شاملہ ہے اس میں موجود ہے، دارالکتب العلمیہ کا جو بیروت کا چھپا ہوا ہے اس میں موجود ہے، اور اہل حدیث کی جو سب سے بڑی سائٹ ہے حدیث کی کتابوں کی sunna.com اس میں موجود ہے، اسلام 360 میں موجود ہے، اور اس میں بھی عربی میں علیہ السلام ہے، اردو میں مولوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا ہے. تحریف، یہ ہے تحریف. تو سر جب آپ چوری کریں گے نا اتنی سی بھی، تو اللہ نے ایک بلا آپ پہ چھوڑی ہوئی ہے. جو مولانا شریف کو بخاری شریف سے باہر نکال کے پھینکتی ہے اور لوگوں کو بتاتی ہے یہ بخاری شریف ہے اور یہ مولانا شریف ہے. حسین ابن علی کا سر کاٹ کے سامنے رکھا گیا، اس نے کچھ کلام کیا تو حضرت انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، تڑپ اٹھے. انہوں نے کہا سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل حسین ابن علی تھے. تو یہ ان لوگوں کا، اور یہ تھا گورنر کوفہ جو لگایا اس کام کے لیے گیا تھا. وہ کہتے ہیں یزید کو پتہ نہیں چلا، اس نے خود ڈسین کیا. اچھا جی مان لیا. تو جب یہ خود اس نے ڈسین کیا، اس کے بعد یزید نے پھر یقیناً اس سے عبید اللہ ابن زیاد کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا، کیونکہ آپ تو ہمیں کہانی کراتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو حکمران کی ذمہ داری ہے. تو یزید نے پھر حسین ابن علی نبی کا بچہ جب قتل ہوا، اتنے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ، تو اس کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا. کوئی ضعیف روایت ہی لے آئے. اور اگلے دن میں ایک مولوی کو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے حسین سے لڑنے کے لیے جو آیا تھا وہ کون تھا؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. یہ اسی طریقے سے میں کہوں کہ وہ طوفان نوح کے اندر جو غرق ہو گیا، آپ کو پتہ ہے کون تھا؟ وہ حضرت نوح کا بیٹا تھا. تو انو میں ہی چپیڑ مار سکنا. سعد ابن ابی وقاص کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت نوح کا؟ تو آپ دھونس لگا رہے سعد ابن ابی وقاص کی ہمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تو اشرم و اشرم میں سے. نوح کا بچہ اگر کافر نکلا ہے تو سعد کا بچہ اگر غلط نکلا ہے، وہ پھر کہتے ہیں وہ نبی کے ماموں تھے. او یار کہانیاں کرانی بند کرو. یہ اسی طریقے سے کہ وہ ترک رفع دہن پہ کہتے ہیں ابن مسعود کا مرتبہ آپ کو پتہ ہے؟ او ابن مسعود کا مرتبہ پتہ ہے؟ ابن مسعود سے پہلے وہ ثابت بھی ہو، پھر اگلی بار مرتبے ہوں گے. ناموں کا روب. سعد ابن ابی وقاص تو سر آپ کو، ہمارے تو وہ لیڈر ہیں. میں نے کتنی حدیثیں پیش کی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے 6220. انہوں نے تو حضرت معاویہ کے ساتھ پھڈا لے لیا تھا جب حضرت علی پہ سب و شتم کروانے لگے تھے. سعد ابن ابی وقاص جیسا تو شیعان علی کوئی نہیں تھا. آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس کا بیٹا تھا. اس کے بیٹے کے کرتوت بھی صحیح مسلم میں موجود ہیں. وہ ابے کو سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے نا میرا بچہ کیا ہے. ابھی تو کربلا ہوا نہیں ہوا تھا. صحیح مسلم اٹھا کے آپ جا کے نا عمر ابن سعد لکھیں اور صحیح مسلم کو سلیکٹ کریں تو حدیث آئے گی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے ایک اونٹ سوار آیا. تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت سعد ابن وقاص نے کہا اے اللہ اس اونٹ سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور جب وہ اترا تو ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد. سعد ابن وقاص تو اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو شیطان کی طرح سمجھتے ہوئے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے. اور دیکھ لیں سعد کی پھر کرامت ویژن دیکھ لیں. اور وہ آگے کہتا ہے ابا جی سارے لوگ خلافت میں آپ بھی کوئی حصہ لے لیں، کوئی گورنر شورنر بن جائے. شروع تو ہی لالچی سی اور اسی کو رہ کی لالچ دی تھی. میں بتا رہا ہوں تاریخ اسلام میں جو جو باتیں ہیں نا آل امیہ کی بدماشیوں کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم میں. یہ لشکر لے کے آیا تھا حضرت حسین ابن علی کے خلاف لالچ میں. اس کا اثر کیا ہوا بعد میں؟ تو یہ پورا پلان ہوا تھا. اور اگر کہتے ہیں نہیں یہ حادثاتی طور پہ ہو گیا تو بعد میں پھر سزا دینی چاہیے تھی. کوئی سزا نہیں دی ہے. الٹا اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے مدینے والوں نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی. حالانکہ وہ پہلے بھی تلوار کے زور پہ لی تھی حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے، ہماری مجبوری ہے. سانو نبی دا منہ ماردا ہے تو انو نبی دا منہ نہیں ماردا. تو آج تک یزید دی وکالت کر رہے ہو، لیکن ہم صرف نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی وجہ سے احترام کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں. یہ فرق ہے علی کے شیعہ میں اور معاویہ کے شیعہ میں. علی کے شیعہ پھر ایسے ہوتے ہیں، شیعہ پولیٹیکل ٹرم میں. تو اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی. جو یہ پیش کرتے ہیں بخاری مسلم سے کہ عبداللہ بن عمر لوگوں کو سمجھاتے تھے یزید کی بیعت نہ توڑو.
تو وہ جو جن لوگوں کو سمجھا رہے تھے انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے بیعت توڑی تھی. وہ کون تھے؟ وہ بریلوی تھے، دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے جو بیعت توڑ رہے تھے. تو اس سے یہ بھی تو ثابت ہوتا ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں جی وہ پگڑی پہ مسا ہو جاتا ہے تو پھر جرابوں پہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ پگڑی بھی کپڑے کی ہوتی ہے، جرابیں بھی کپڑے کی، تو اس سے پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے. آپ تو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، آپ تو لال رومال رکھتے ہیں، تو پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے. تو وہ جو بیعت توڑ رہے تھے وہ کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے. حضرت نے وہ ان کو روکتے تھے، اس لیے روکتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ جب یہ بیعت توڑیں گے تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا. اور اسی وجہ سے حضرت حسین کو بھی ابن عمر سمجھایا کرتے تھے. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے یہ، جو ایک انہوں نے ایک اور چھوڑی ہوئی ہے نا بات کہ جی وہ حضرت حسین نے 3 شرائط رکھ دی تھی، اتنی بڑی کہانی کرائی ہے، اس کے اوپر میرا کلپ موجود ہے. میں تو اس پہ گھنٹوں زبانی بول سکتا ہوں. تو پھر جب وہ بیعت توڑی ہے تو اس نے مدینے کے اوپر چڑھائی کروا کے واقعہ ہررا ہوا، بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے، کس طرح قتل و غارت ہوا، عورتوں کی عصمت دری ہوئی، اور پھر ساتھ ہی اس کے بعد خانہ کعبے کے اوپر چڑھائی کی، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر بھی نہیں بیعت کر رہے تھے یزید کی. خانہ کعبہ کا غلاف اور ایک دیوار ڈیمیج ہو گئی، پھر یزید مر گیا تو پھر حضرت ابن زبیر نے کہا تمہارا شیطان مر چکا ہے، واپس جاؤ. پھر وہ واپس گئے. پھر 9 سال تک ابن زبیر نے خلافت قائم کی مکے کے اندر اور مدینے کے اندر. حضرت حسین ابن علی کے بعد ان کو خلافت کا ایک موقع ملا. تو اس طریقے سے یہ چیزیں بالکل کلیئر ہیں. لیکن وہ بات میں مولانا اسحاق صاحب والی کروں گا کہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یزید سے شروع کرتے ہیں. جب تک آپ بات پیچھے سے شروع نہیں کریں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. اور دوسری چیز جو مولانا اسحاق صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے، میں ایگری کرتا ہوں، کہ یار کسی بندے کو بھی معصوم نہ سمجھیں، ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے. تو جب غلطی ہو سکتی ہے تو اس سے اس کا مرتبہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ تو اس کی شرشت کے اندر ہے غلطی کرنا. جب سرشت میں غلطی موجود ہے تو اس سے مرتبہ نہیں ختم ہوتا. اگر کسی مسئلے میں کسی بڑے سے بڑے صحابی سے بھی غلطی ہوگی اس کا مرتبہ نہیں ختم ہو جائے گا. ہمیں فوراً مرتبے کی فکر پڑ جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہم غلطی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ پھر ہو جاتا ہے بت پرستی، اور اسلام بت پرستی کے خلاف ہے، شخصیت پرستی کے خلاف ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاک اللہ. علی بھائی اگلا سوال ہے، عموماً ایک واقعہ بڑے ہی جوش و خروش سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کلمہ گو مسلمان کو صرف اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا تھا. اس واقعہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ میں قرآن حکیم کی آیات بھی نازل ہوئی تھی. پلیز اس واقعہ کی صحت اور حوالہ بتا دیں. کہانی ہے جی، یہ صحت کوئی نہیں اس کی، یہ کہانی ہے. یہ کہانی یعنی بکتی ہے عوام میں، کیونکہ آپ کے علماء آپ کی عوام کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے اوپر ابھارتے ہیں، ماورائے عدالت قتل کے اوپر، اپنے دشمنوں کے اوپر گستاخ رسول کا الزام لگا کے یہ واقعہ سنا کے کہتے ہیں چڑھ دوڑو. ٹھیک ہے. اور مجھے اس معاملے میں سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے اہل حدیث کے اوپر، کیونکہ اہل حدیث کو پتہ نہیں وہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. کیونکہ اہل حدیث وہ مکتبہ فکر ہے جو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. پاکستان میں کروڑوں بریلوی ان کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں. ان کو جب موقع ملے گا تو ان سب کو ختم کر دیں گے. جو بات کے اوپر وہ لا کے تو وہ کتاب پیش کرتے ہیں صارم المسلول علی شاتم الرسول، جو ابن تیمیہ ان کے گلے میں گھاٹے میں فٹ کر گیا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ان کے اوپر فٹ ہونی ہے. پھر یہ ماورائے عدالت قتل کرنے والے قانون کو ہاتھ میں لینے والے لوگوں کے غائبانہ نماز جنازہ یہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ اپنے جنازے پڑھ رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ لوگ دوبارہ اگر زندہ ہو جائیں نا جن کے آپ جنازے پڑھ رہے ہیں اور ان سے پوچھیں کہ اہل حدیث کیا ہے، وہ کہیں گے ہمیں موقع ملے تو انہیں بھی برسٹ مارے ہم. گستاخ سمجھتے ہیں. تو آپ ان لوگوں کے جنازے پڑھ رہے ہیں جو آپ کو شہادت کے درجے پہ فائز کرنے کے لیے بےتاب ہیں. تو آپ کس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اور اس میں پلی اسی حضرت عمر کے واقعے سے لی جاتی ہے. بالکل غلط ہے. اس کے اگینسٹ بخاری مسلم میں درجنوں واقعات ہیں کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جب کبھی بھی اس طرح کا ایشو ہوا تو حضرت عمر کیا کہتے تھے، یا رسول اللہ اجازت دے میں اس گستاخ کا گلا کاٹوں. یہ حضرت عمر کی بھی توہین کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام سے اجازت لیے بغیر ہی انہوں نے گردن کاٹ دینی تھی. وہ کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا،
تو نبی علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، تو اس کو منافق کو پسند نہیں آیا، تو وہ آ گیا حضرت ابوبکر کے پاس. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھی یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی، اس نے کہا جی میرے حق میں کیا ہے، یہودی نے کہا. تو انہوں نے کہا جب نبی نے کر دیا میں کیوں کروں؟ تو ان کا چلو عمر کے پاس چلتے ہیں. سیدنا عمر فیصلہ کرنے لگے تو اس یہودی نے کہا کہ عمر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ جان لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں. حضرت عمر نے کہا 2 منٹ رکو، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے، تلوار لا کے تو کاٹ دیا. یہ حضرت عمر کے مزاج میں بیٹھتی ہے بات. حضرت عمر نے چاہیے تھا کہ 2 منٹ یہیں رکو، میں نبی علیہ السلام سے پوچھ کے آتا ہوں اس کا کیا کروں، کیونکہ بخاری مسلم میں یہی کچھ ہے. آپ کی تو ہیں کہانیاں، یہ کس حدیث کی کتاب میں کہانی لکھی ہوئی ہے؟ یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی انہوں نے لکھی ہے، اور لکھا ہے یہ بے سند روایت ہے، انہوں نے خود جرح کی ہے اس کے اوپر. اور اس سے بڑھ کر صحیح بخاری میں اس آیت کا شان نزول موجود ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک منافق کا آپس میں جھگڑا ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرائن دیکھے تو حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو اس منافق نے کہا، منافق تھا نا، اوپر سے مسلمان تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنے پھوپھی زاد لڑکے کو سپورٹ کرتے ہوئے فیصلہ اس کے حق میں کیا ہے، ناانصافی کی ہے. تو یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں. اس پہ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر یہ 65 ہے، جو یہ کہتے ہیں آیت بھی نازل ہوئی. وہ ایدے تو نہیں نازل ہوئی، جس محمد لوکی کلمہ پڑھ دے وہ محمد اور تے محمد رسول اللہ اور. یہ آیت کدھر اور نازل ہوئی ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 65. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، یہ انداز محبت دیکھیں. اے نبی مجھے اس چیز کی قسم کہ میں تیرا رب ہوں. ہائے ہائے ہائے. لا یؤمنون، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، آپ کو جسٹس، آپ کی جسٹس کو، آپ کو جج کے عہدے پر نہ مان لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور اس کے بعد جب آپ فیصلہ کر دیں تو دل میں بھی کوئی حرج نہ پائیں. ایک تو ہے اوپر سے سر تسلیم خام کرنا، دنیا میں تو یہ چل جاتا ہے، اوپر سے مان لیں، دل میں گالیاں نکالتے رہے آپ جج کو کہ میرے خلاف فیصلہ کیا ہے، آپ کو کوئی نہیں جو ہے وہ جیل میں پھینکے گا. لیکن نبی کے کیس میں اوپر سے بھی ماننا ہے، اندر سے بھی ماننا ہے. یہ ایمان کا مسئلہ ہے. مما قضیت، جو آپ فیصلہ کر چکے ہیں، وہ یسلموا تسلیما، اور وہ سر تسلیم خم نہ کر دیں. تو یہ اس منافق کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اس میں کوئی قتل کا ذکر نہیں، وہ تو واقعی کچھ اور ہے. انہوں نے یہ والا پکڑا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب ابن ابی بلتا نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی تھی فتح مکہ سے پہلے، مشرکین عرب کو خط لکھا اس کے اگینسٹ جو ہے وہ مجھے میرے بیوی بچوں کو وہاں پہ امان دے دینا. تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا. آپ نے حضرت علی کو، حضرت زبیر اور کچھ اصحاب کو بھیجا کہ فلاں عورت ہے، اس کے پاس وہ خط ہے، وہ مکے والوں کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے، وہ پہلی تیاری کر لیں گے. سیدنا علی نے اسے پکڑ لیا راستے میں اور کہا کہ وہ خط دے. اس نے کہا میرے پاس کوئی ایسا خط نہیں ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے اگر آخری ریزارٹ کے طور پہ تمہارے کپڑے بھی اتروانے پڑے میں اترواؤں گا، وہ خط دو، کیونکہ جس شخص نے مجھے خبر دی ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی ہے. اللہ عز و جل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اس عورت نے اپنا جوڑا کھول کے تو خط دے دیا. اب وہ خط آیا حضور کی بارگاہ میں تو آگے ریاکشن پھر تھا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کی گردن کاٹوں. کاٹی نہیں ہے، اجازت مانگی ہے. میں آپ کو حضرت عمر کی نیچر بتا رہا ہوں، ان میں وہ ایکسٹروورٹ ضرور تھے لیکن ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرنے والے نہیں تھے. نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھے. آپ فرمایا عمر چھوڑ دو، تمہیں نہیں پتا بدری صحابہ کہ اللہ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی. یعنی وہ دنیا سے مغلوب ہوا تھا، اگرچہ ہے اس کی غداری منافقت تھی. نبی کے ساتھ غداری اور کیا ہو سکتی. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا کہ اگر کوئی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو منافق کہہ دے تو اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لوٹتا. یہ جو اکثر کہتے ہیں نا جی وہ صحابہ کو کافر کہنے والا کیا خود کافر ہو جائے گا، وہ مسئلہ میں نے اس میں ایڈریس کیا ہوا ہے. اگر کوئی تعویل کی غلطی کی وجہ سے ایسا کوئی معاملہ کرتا ہے کفر اس کی طرف نہیں لوٹتا. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. یہاں پہ حضرت عمر نے ایک بدری صحابی کو منافق کہا، اس حدیث میں نہیں آتا. آپ نے کہا کہ عمر تم نے منافق ہے، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے جو کسی کو کافر کہے تو فتویٰ اس کی طرف لوٹ آتا ہے، تم بھی توبہ کرو. آپ کو پتا تھا اس نے اپنی محبت میں یہی سمجھا ہے، اور اس نے منافقت کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے کیا. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام نے اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا.
لیکن وہ آپ ہی دے سکتے تھے. آج اگر کوئی 2 نمبری کرے گا اس پہ قانون لاگو ہوگا, اگر کوئی غداری کرے گا اس کو پھر سزا بھگتنی ہوگی. تو اس طرح کے ایشوز جو ہے نا وہ ان کو بڑا دقت نظر سے علمی طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ یہ حضرت عمر والا واقعہ میں دیکھتا ہوں اہل حدیث بھی سناتے ہیں بڑے شوق سے, ان کی انٹینشن بری نہیں ہوتی, وہ تقلید کے خلاف نبی علیہ السلام کی اتباع کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی حضرت عمر آج زندہ ہوتے ہیں. میں نے تو مولویوں کے یعنی خود تقریریں سنی جس میں انہوں نے کہا ہے, 1-2 تقریروں میں میں نے اس واقعے سے نہیں ویسے کہا, تو وہ کہتے ہیں کہ جی آج اگر یہ زندہ ہوتے تو سارے حنفیوں کے گلے کاٹ دیتے ہیں جو امام حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے. وہ ان کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کام کر رہے ہیں. احمد صاحب بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے رافضیوں کو وہابیوں سے بڑا گستاخ سمجھنا رافضیوں پر ظلم ہے, کیونکہ رافضی صحابہ کے گستاخ ہیں اور وہابی رسول اللہ کے گستاخ ہیں. ہاں پڑھو غائبانہ نماز جنازہ اپنے ہوتے. اب وہ ایک ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے, اینڈ رزلٹ بالکل ٹھیک نکالا ہے. جب ڈاکٹرائن یہ ہوگی نا کہ وہابی گستاخ رسول ہیں اور رافضی گستاخ صحابہ ہیں, پھر اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ رافضی چھوٹے مجرم ہیں اور وہابی بڑے ہیں. اور وہابی کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت جب وہابی کہہ رہے ہوں تو دیوبندی اور اہل حدیث کو ملا کے وہ وہابی کہتے ہیں. مجھے ایک اہل حدیث عالم کا فون آیا, آپ کو پتہ جب ایک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ایک سابقہ پنجاب کے گورنر کے ساتھ, اس نے جو کچھ خباثت کی وہ ایک الگ بات, لیکن ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے میں خلاف ہوں. تو مجھے ایک اہل حدیث عالم کا فون آیا کہ جی ہمارے تو مسجد کمیٹی نے جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ ارینج کیا ہوا ہے اس کا, جب اس کے اگینسٹ دوسرے کو پھانسی ہوئی. میں نے کہا جی آپ اپنے اوپر جنازہ پڑھ رہے ہیں, کیونکہ اگر وہ زندہ ہو جائے اور میں اسے پوچھوں کہ وہابی کیا ہیں, اوکے وہابی بھی گستاخ رسول ہے. تو خدا کے لیے آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ جعلی واقعات نہ بتایا کریں. گستاخ رسول کی سزا پہ بھی میرے کلپ ریکارڈڈ موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس کو بڑی دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. پٹ گستاخ رسول جو تھے نا ان کو بھی نبی علیہ السلام نے معاف کیا ہے. سب سے بڑا اس دنیا میں گستاخ رسول تھا عبداللہ ابن ابی, اور نبی علیہ السلام نے اس وقت اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے چھوڑ دیا جب حضور کی حکومت بھی تھی. غزوہ تبوک کے بعد کسی کی جرت تھی؟ جب عرب کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ رومن امپائر بھاگ گئی ہے تبوک میں اور مقابلہ نہیں کر سکی, تو پیچھے سے انہوں نے مسجد درار بنائی تھی نا. نبی علیہ السلام واپس آئے تو اللہ نے وحی کے ذریعے سورہ توبہ میں کہا کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی ہے. اس مسجد کو آپ نے ختم کروایا. اس کے بعد عبداللہ ابن ابی کو مروانا کو مسئلہ تھا, نہیں مروایا. حتیٰ کہ کتنے واقعات ہیں. ذوالخیسرہ تمیمی کا بخاری مسلم میں واقعہ ہے جس نے حضور کو کہا تھا اللہ سے ڈر اور انصاف کر. حضرت عمر نے کہا اجازت دے میں اس کا گلا کاٹ دوں. میں چھوڑ دو, لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. قانوناً تو صحابی ہے نا, یہ کلمہ پڑھتا ہے, لیکن آپ کے کلمے کا احترام کسی مولوی کو نہیں ہے. آپ لاکھ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, کہتے ہیں نہیں جس کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے وہ مسلمان ہے. اور جو رئیس المنافقین ہے اس کو حضور کہہ رہے ہیں کلمے کا احترام. مسئلہ 96 میں نے دیکھا, اس میں میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. کلمے کا احترام, حتیٰ کہ اس کا بیٹا صحابی تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھا دیں. آپ نے جنازہ بھی پڑھا دیا عبداللہ ابن ابی کا. اس نے کہا یا رسول اللہ اپنا کرتا دے دیں کفن کے طور پہ. آپ نے کرتا بھی دے دیا. یہ بخاری مسلم ہے, یہ سٹوری شریف نہیں ہے, اور مسلم کے الفاظ ہیں. آپ اس کی قبر میں اترے, دفناتے وقت اپنا لعاب دہن بھی اس کے منہ میں ڈالا. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی تھی؟ لیکن سورہ توبہ کی آیات نازل ہوگی کہ اے نبی تم 70 دفعہ بھی استغفار کرو, ہم نہیں معاف کریں گے. اور نبی علیہ السلام نے جنازہ بھی پڑھا, لعاب بھی ڈالا, کفن میں. یعنی دنیا میں سب سے بڑا کسی کے ساتھ نیکی یہی ہو سکتی ہے نا. اگر کوئی شخص کہے کہ میری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ میرا جنازہ پڑھائیں اور میرا کفن جو ہے رسول اللہ کا کرتا بنے, اور مجھے جب دفنایا جا رہا ہو تو میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا جائے. ان ساری نسبتوں نے کوئی کام نہیں دیا اگر کرتوت پیڑے نے. اب میں اشارتاً بغیر نام لیے آپ کو ایک بات بتاؤں گا. آپ کو جو بتایا جاتا ہے کہ جو فلاں شخص تھا پوری زندگی اس نے جو کچھ اسلام کے ساتھ کیا, کہتے ہیں نہیں جب ان کی موت کا وقت قریب آیا نا تو انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری آنکھوں میں حضور کے ناخن رکھ دینا, میری زبان کے نیچے حضور کا بال رکھ دینا. یہ پتہ نا میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, وہ ویڈیو والوں کو پتہ چل جائے گا, آپ لوگ بعد میں پوچھ لیجیے گا. کوئی فرق نہیں پڑتا. جس کے منہ میں لعاب ڈالا ہے, جس کو کرتا پہنا دیا, اس کو نہیں فرق پڑا اگر وہ اپنے مال صحیح نہیں کرے گا.
اگر اس نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ خلافت کو ختم کر کے ملوکیت کی ہے اور اپنے بچے کو اس امت میں مسلط کیا ہے تو یہ وبال اس کے اوپر رہے گا. اور یہ تبرکات کے ہمیں نا دھونسے لگا لگا کے نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, تو میں نے اس کا بھی ایک علمی جواب ساتھ, کیونکہ میرا کام ہے کہ جدھر جو چیز نظر آئے گی نا نال ایک جڑا نا وہ چپ میں کٹدا جاواں گا کہ اگر وہ کہے نا جی وہ تو بڑے خوش نصیب جی انہوں نے ناخن بھی منگوائے سن, وہ جہدے منہ تھک پایا ہے لعاب دہن مبارک جنہوں کرتا حضور نے دیتا ہے اپنا, انہوں نہیں فرق پیا, انہاں چیزاں نال فرق نہیں پیندے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے حضور تقوی کی قدر ہے, صرف نسبتوں سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں اگر کرتوت صحیح ہو پھر نسبت بھی فائدہ دے گی. پھر فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہے, ٹھیک ہے, اور جنتی نوجوانوں کا سردار عبداللہ بن عمر نہیں ہے, وہ حسن و حسین ہی ہے. حالانکہ عبداللہ بن عمر بھی کسی سے کام نہیں تھے, عبد الرحمن بن ابی بکر بھی کسی سے کام نہیں تھے, سیدہ عائشہ بھی کسی سے کام نہیں تھی, لیکن جنتی عورتوں کی سردار کون؟ سیدہ فاطمہ, ٹھیک ہے نا جی. اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ فاطمہ میری بچی جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور میرے مرنے کے بعد میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھے آ کے ملے گی. اسی پہ حضرت فاطمہ پھر خوش ہو گئی تھی, جو ایک بات کہی تو رو پڑی, رونے والی آپ نے اپنی وفات کی خبر دی تھی. تو یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نسبت فائدہ دے گی جب آپ کے اعمال درست ہوں گے. جب اعمال درست نہیں تو آپ بے شک کہتے رہے شاہ جی تسی بھی کہندے رہو کہ اے امتی نے, ٹھیک ہے, دوسرے شاہ صاحب اج نہیں بیٹھے ہیں, وہ کہتے نہیں امتی, وہ اسی تواڈے امتی نہیں شاہ جی, اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہیں. تو یہ نسبت تب آپ کو کام آئے گی جب آپ کے کرتوت بھی وہ ہوں گے. امتی ہو تے سوٹے سارے دن بہ کے مارتے رہندے ہو درباراں تے, ساری بھنگ تسی ویچو ہیں جی, اور پھر سانوں کہندے ہو جی جناب اسی تے جنت دے دروازے تے کھلوتا ہونا, تانوں آخر ہی بھیجنا ہے سی. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, اعلانیہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب جنت دے دروازے تے اسی کھلوتا, اور جنت دے دروازے تسی نہیں کھلوتا ہونا. وہ صحیح حدیث موجود ہے فضائل صحابہ میں کہ سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حوض کوثر پہ سیدنا علی, حسن, حسین اور سیدہ فاطمہ ہوں گی. وہ ان کے لیے, وہ آپ لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا اور سٹیٹس ہمارا برابر ہی ہے اس حوالے سے, امتی ہونے کے اعتبار سے. باقی تو ہم سر اسی کہنے ہیں صلاۃ بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہوگا جی.